لکھی جائے وہ المیہ ہے، رزمیہ جس میں جنگ کا بیان ہو۔ امیر المومنین کی زندگی میں جنگیں بہت ہوئی، تو امیر المومنین کی جنگوں کا بیان بھی قرآن مجید نے عجب عجب انداز سے کیا ہے، یہاں تک کہ یہ شرف صرف علی ابن ابی طالب کو ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بہت سی چیزوں کی قسم کھائی ہے، سورج کی قسم کھائی ہے، چاند کی قسم کھائی ہے، تین کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، ستاروں کی قسم کھائی، بہت سی چیزوں کی قسم کھائی، لیکن جس چیز کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے اس کی عظمت تو بن گئی نا اپنی جگہ، عظمت تو ثابت ہو گئی۔ اب ایک فہرست کو آگے بڑھاتے جائیے، کن کن چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ جن چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے نا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس پہ حیرت ہوتی ہے۔ جہاد کے لیے علی جب اپنا گھوڑا دوڑاتے ہیں، اس گھوڑے کی ٹاپ سے جو چنگاری نکلتی ہے اس کی خدا قسم کھاتا۔ قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، یہ کس منظر کا بیان ہے؟ علامہ مفید لکھتے ہیں ارشاد میں کہ اس جنگ کا حال، اس واقعے کا حال بڑے بڑے فقہاء نے، علماء نے، مؤرخین نے، روات نے، محدثین نے نقل کیا۔ یہ سب الفاظ شیخ مفید نے یوں ہی نہیں لکھا ہے۔ اولاً شیخ مفید خود علم و معرفت و تحقیق کے جس درجے پر فائز ہیں اس کا اندازہ کیجئے، یعنی شیخ صدوق کا رتبہ تحقیق کے میدان میں شیخ مفید سے بہت کم ہے۔ شیخ صدوق منبر کے پہلے زینے پہ ہیں، شیخ مفید منبر کے شہنشین پر ہیں، اتنا فاصلہ ہے شیخ صدوق میں اور شیخ مفید میں۔ شیخ مفید کہتے ہیں فقہاء نے، علماء نے، محدثین نے، محققین نے یہ روایت نقل کی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا وادی رمل سے، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد حضرت کے سامنے بیٹھ گیا اور اس انداز سے بیٹھا جیسے کوئی پریشان انسان بیٹھتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ، میں وادی رمل سے آ رہا ہوں، وہاں کے لوگ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور ان کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ مدینے پہ شب خوں ماریں، راتوں رات آ کر حملہ کریں اور یہاں مدینے میں ویرانیاں ہو جائے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، حوزہ مسلمین کو، اصلاً مسلمانوں کی جان کو خطرہ ہے، کیپٹل جو اسلام کا ہے اس وقت، سب کچھ وہی ہے مدینہ۔ حضور نے فوراً کہا کون ہے جو وادی رمل کو جائے؟ ایک صاحب اٹھے، کہا لو علم جاؤ، کافی لوگوں کو ساتھ کیا، گئے اور وہاں وادی رمل پہنچے۔ ان لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے اپنا نام بتایا، کہا واپس چلے جاؤ۔ روایت ہے، اب میں مزید حاشیہ آرائی کا وقت میرے پاس بالکل نہیں، وقت بالکل نہیں، کہا واپس چلے جاؤ، اور وہ واپس چلے آئے۔ سبحان اللہ، وہ کھڑے ہی کیوں ہوئے تھے آپ؟ یا رسول اللہ ہمیں بھیج دیجئے۔ جب واپس چلے آئے حضور نے کہا اب کون جائے گا؟ ایک صاحب اور کھڑے ہو گئے، کہا جاؤ بسم اللہ جاؤ۔ وہ بھی گئے، پہنچے، ان لوگوں نے پوچھا نام، تمہارا نام کیا ہے؟ نام بتا، کہا واپس جاؤ۔ اچھا، اور واپس چلے آئے۔ کچھ اپنی قد و قامت کی بھی غیرت نہ آئی، واپس۔ اب پیغمبر نے کہا کہ این علی ابن ابی طالب، کہاں ہیں علی؟ علی نے فرمایا انا ذا یا رسول اللہ، جی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ کہا لو علم جاؤ۔ اس ایک روایت میں بہت سی چیزیں، مولا تشریف لے چلے اور درمیان میں جتنی نمازیں پڑھی
ہر جگہ نماز بہت مختصر پڑھی، سورہ حمد کے بعد قل واللہ، سورہ حمد کے بعد قل اللہ، جتنی آیتیں جتنی رکعتیں پڑھی سب میں قل واللہ۔ پہنچے وقت سحر، انتظار کیا، نماز کا وقت جیسے ہی ہوا فجر، نماز پڑھی اور آگے بڑھے۔ تعقیب نماز میں جہاد کیا۔ جہاد کیا اس طرح کہ دشمنوں کے قلب میں پہنچے، جسے قرآن تصویر کشی کر رہا ہے، قرآن تصویر کشی کر رہا ہے، قلب میں بالکل وسط میں پہنچ گئے۔ اور اس کے بعد ان لوگوں نے حسب عادت کہا تم کون ہو؟ کہا میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں۔ اللہ کے رسول کا بھیجا ہوں۔ کہا جیسے تمہارے پہلے دو ساتھی چلے گئے واپس، تم بھی جاؤ واپس۔ کہا میں وہ نہیں ہوں جو واپس جاؤں۔ تم کون ہو؟ کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ نام علی سنتے ہی اضطراب برپا ہو گیا، اضطرب القوم، اضطراب برپا ہو گیا۔ جیسے اضطراب برپا ہوا، لیکن پھر بھی کچھ لوگ تھے شقی، انہوں نے جنگ کرنا چاہی، جنگ کی حضرت نے، جنگ کی۔ چند لمحوں میں چند افراد قتل ہوئے، باقی سب اسیر و سرنگو ہوئے، سپر انداختہ، جو کچھ ممکن تھا غنیمت وہ بھی فوج اسلام کے ہاتھ لگا، اور علی فاتح و ظفر مند وہاں سے واپس آئے۔ یہاں پیغمبر آرام فرما رہے تھے، جناب ام سلمہ فرماتی ہیں پیغمبر سو رہے تھے، چونک کے اٹھے اور فوراً باہر نکلنا چاہا۔ جناب ام سلمہ نے کہا خیر تو ہے یا رسول اللہ، اس طرح سوتے سے چونک کے اٹھے؟ کہا جبرائیل نے کہا ہے علی آ رہے ہیں، میں ان کے استقبال کے لیے جا رہا ہوں، استقبال کے لیے جا رہا ہوں۔ اور صرف خود استقبال نہیں کیا، روایت کے الفاظ ہیں کہ تمام مسلمانوں کو جو مدینے میں موجود تھے بلایا، کہا دو صف کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ، دو رویا دو صفوں میں کھڑے ہوئے، ادھر پیغمبر ہیں، دو صفوں میں لوگ ہیں، ادھر سے علی ابن ابی طالب تشریف لا رہے ہیں۔ کیا شان ہے استقبال کی، فاتح و ظفرمند علی کے استقبال کی کیا شان ہے۔ جب پیغمبر کو قریب آ کر دیکھا کہ پیغمبر کھڑے ہیں، علی فوراً گھوڑے سے اتر آئے۔ یہاں بھی یہ الفاظ روایت کے ہیں، علی جھکے پیغمبر کی قدم بوسی کے لیے، فوراً فرس سے اترے، گھوڑے سے اترے، اپنی سواری سے اترے اور قدم بوسی ہے پیغمبر کے لیے جھکے۔ پیغمبر نے سینے سے لگایا، پیشانی کو بوسا دیا اور کہا علی معلوم ہے تمہاری فتح مندی کی خبر مجھے جبرائیل دے گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ سورہ سنایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ یہ سورہ عادیات اس جنگ ذات سلاسل یا جنگ وادی رمل اور فتح علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوا، اور جس میں قسم کھائی گئی جن چیزوں کی، ان میں وہ چنگاری بھی ہے جو علی کے گھوڑے کی ٹاپوں سے نکلی ہے۔ جب قرآن علی کی خاک قدم نہیں، علی جس گھوڑے پہ سوار، علی جس گھوڑے پہ سوار ہوں، اس گھوڑے کی ٹاپوں کی چنگاری نکلے تو قرآن قسم کھائے ہم اس علی کے خاک قدم کو اگر سرما بنائیں تو بدعت ہے۔ سنیے، یوں ہی نہیں، اسی موقع پر پیغمبر نے وہ یادگار حدیث ارشاد فرمائی ہے، اے علی، جب علی نے پیغمبر کے قدموں کو بوسہ دیا ہے، قدم بوسی کے لیے جھکے ہیں اور پیغمبر نے انہیں سینے سے لگایا ہے، اس وقت فرمایا اے علی، اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمہارے بارے میں لوگ اسی طرح غلو کریں گے جیسے عیسیٰ ابن مریم کے لیے غلو کیا ہے، کہ انہیں الوہیت کے درجے پر پہنچا دیا، خدا ماننے لگے،
تو میں تمہارے فضائل بیان کرتا، اتنے فضائل کہ لوگ تم